بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، یہ اس رسالے کا نام ہے۔ الفوز الکبیر کا معنی ہے بڑی کامیابی اصول تفسیر میں۔ اصول التفسیر یا اصول التفسیر یہ دو الفاظ ہیں اور یہ مرکب اضافی ہے۔ اصول اصل کی جمع ہے۔ اصل کہتے ہیں جڑ، بنیاد اور اساس کو جس پر کوئی دوسری چیز قائم رہے، جیسے درخت کی جڑیں جن پر درخت قائم ہوتا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے تفسیر۔ تفسیر کا معنی ہے کھولنا، بیان کرنا، واضح کرنا۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر کی تعریف کی ہے کہ تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن مجید سے بحث کی جاتی ہے، اس حیثیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی کس آیت سے کیا مراد ہے، انسانی طاقت کے مطابق اس مراد الہی کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ یہ شاہ صاحب نے تعریف کی ہے تفسیر کی۔ تفسیر ایک ایسا علم ہے جس میں قرآن مجید سے اس حیثیت سے بحث کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کس آیت سے کیا مراد ہے، انسانی طاقت کے مطابق اس مراد الہی کا پتہ لگایا جائے۔ تو اس تفسیر سے، اس تعریف سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تفسیر کا جو موضوع ہے وہ قرآن مجید ہے، کیونکہ یبحث فیہ عن القرآن، اس میں قرآن سے بحث کی جاتی ہے۔ اور دوسری بات جس کا ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہے غرض و غایت، کیوں بحث کی جاتی ہے۔ وہ غرض و غایت یہ ہے صحیح مراد الہی تک پہنچنا، صحیح مراد الہی تک پہنچنا، اللہ کی اس آیت سے، فلاں آیت سے کیا مراد ہے، یہ غرض و غایت ہے۔ تو یہ تفسیر اور اصول کی ہم نے الگ تعریف کی ہے۔ اب ہم تعریف کریں گے اصول تفسیر کی۔ اصول تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تو اصول تفسیر سے مراد علماء اسلام کے بنائے ہوئے وہ اصول و قواعد ہیں، وہ ضابطے ہیں جن کی روشنی میں قرآن مجید کی آیات کی تفسیر و تشریح کی جائے، جس سے اللہ کی مراد واضح انداز میں انسان کے سامنے آ جائے اور وہ اس پر عمل کر کے دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کر سکے۔ اصول تفسیر علماء اسلام کے بنائے ہوئے ایسے اصول و ضوابط، اصول و قواعد یا ضوابط ہیں جن کی روشنی میں قرآن مجید کی آیات کی تفسیر و تشریح کی جائے، جس سے اللہ کی مراد واضح ہو، واضح انداز میں انسان کے سامنے آ جائے اور وہ اس پر عمل کر کے دونوں جہانوں کی کامیابی حاصل کرے۔ تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے جن اصول و قواعد سے مدد لیتے ہوئے احکام الہی کو قرآن مجید سے نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، انہیں اصول تفسیر کہا جاتا ہے۔ اصول تفسیر کا جو موضوع ہے وہ قرآن مجید کی آیات ہیں، اور اس کی جو غرض و غایت ہے وہ اللہ کی صحیح مراد تک پہنچنا۔
اب ہم آ جاتے ہیں اصول تفسیر میں مختلف علماء نے خدمات سر انجام دی ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اصول تفسیر جو ہے علوم القرآن کی ایک قسم ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں اصول التفسیر پہ سب سے پہلی جو کتاب لکھی ہے وہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، مقدمہ فی اصول التفسیر۔ یہاں ہم الفوز الکبیر کے بارے میں پڑھیں گے، جو برِ صغیر پاک و ہند کے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہترین ایک کتاب یا ایک رسالہ ہے، اور یہ فارسی زبان میں ہے، بعد میں اردو اور عربی میں اس کے تراجم کیے گئے ہیں۔ کتاب کا جو اجمالی تعارف ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے کل 5 ابواب ہیں۔ ہمارے نصاب میں 4 ابواب شامل ہیں۔ جو پہلا باب ہے وہ ہے علوم خمسہ کے بیان میں، علوم پنجگانہ بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ دوسرا جو باب ہے وہ ہے نظم قرآن کے مطالب سمجھنے میں دشواری کے اسباب اور ان کی وضاحت۔ نظم قرآن کے مطالب سمجھنے میں، نظم قرآن، الفاظ قرآن، متن قرآن، یہ ایک ہی چیز ہے، تو سمجھنے میں دشواری کے جو اسباب ہیں اور ان کی وضاحت کے بیان میں ہے۔ جو تیسرا باب ہے وہ ہے قرآن مجید کا دلکش اسلوب بیان اور اعجاز قرآن، قرآن کا دلکش اسلوب بیان اور اعجاز قرآن۔ چوتھا باب جو ہے تفسیر کے طریقوں کے بیان میں ہے، تفسیر کے مناہج کے بیان میں ہے، اور صحابہ تابعین کے درمیان تفسیر و تشریح میں جو اختلافات ہیں ان کی وضاحت میں ہے۔ 5واں باب غریب الفاظ کی شرح کی وافر مقدار اور اسباب نزول کے بیان میں، جن کو یاد رکھنا مفسر کے لیے ضروری ہے، اور اس 5ویں باب کا الگ سے جو نام ہے وہ شاید آپ جانتے ہوں، اس کو فتح الخبیر کہا جاتا ہے۔ 5ویں باب کا نام ہے فتح الخبیر۔ باب اول کا جو خلاصہ ہے، شاہ صاحب اس باب میں یہ کہتے ہیں قرآن کے جو علوم ہیں وہ 5، اس سے قرآن کے علوم یا قرآن کے معنی وہ 5 قسموں سے باہر نہیں ہیں۔ وہ 5 جو ہیں، ایک علم الاحکام ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ علم مقاسمہ ہے، پھر علم تذکیر بآلاء اللہ، علم تذکیر بایام اللہ، علم تذکیر بالموت وما بعد الموت۔ یہ جو ہیں 5 ہیں۔ سب سے پہلے ہم علم الاحکام کے بارے میں یہاں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے لکھا ہے کہ علم الاحکام یعنی احکام کا علم، اس میں واجب، مندوب، مباح، مکروہ، حرام، واجب، مندوب، مباح، مکروہ، حرام، آپ اس کو فرض، واجب، مستحب، مباح، مکروہ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کا بیان ہوتا ہے۔ خواہ ان کا تعلق عبادات سے ہو، جیسے عبادات میں کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ مباح ہیں وغیرہ، خواہ ان کا تعلق جو ہے معاملات سے ہو، خواہ ان کا تعلق تدبیر منزل سے ہو۔ یہ تدبیر منزل سے مراد گھریلو نظم و نسق ہے، گھریلو معاملات ہیں، اس میں جو ہے نکاح ہے، اولاد ہے، خادم، مخدوم اور باہمی تعاون۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے سیاست مدن، یعنی ملکی اور انتظامی معاملات، نظم و نسق، امن و امان، امن و انصاف کی فراہمی، ظلم کا انسداد، تعلیمی ضروریات کی تکمیل۔ ان احکام کی تفصیل اہل فقہ کے ذمے ہے، ان احکام کی تفصیل جو ہے فقہا کے ذمے ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟
علم الاحکام کے حوالے سے، علم الاحکام وہ واجب، مباح، مندوب یہ ہیں، اور 4 چیزوں سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے: عبادات، معاملات، تدبیر منزل، سیاست ملک۔ ان احکام کی تفصیل جو ہے فقہا کے ذمہ ہے۔ قرآن مجید کی جن آیات میں احکام بیان ہوئے ہیں ان آیات کو آیات احکام کہا جاتا ہے، اور ایسی آیات میں اختصار سے کام نہیں لیا گیا، جیسا کہ اہل متون کی عادت ہے، یہ آگے بھی آپ دیکھیں گے، اور اسی طرح نہ ہی غیر ضروری طوالت سے کام لیا گیا ہے۔ تو یہ علم الاحکام کی تفصیل ہے۔ دوسرا جو علم ہے اس کو کہا جاتا ہے علم المخاصمہ، اور اس کا دوسرا نام علم الجدل بھی ہے، جھگڑا کرنا۔ اس کا تیسرا نام علم المناظرہ بھی ہے، اور شاہ صاحب کہتے ہیں 4 گمراہ فرقوں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا یہ جو ہے علم الجدل ہے، اور وہ 4 گمراہ فرقے یہود و نصارہ، مشرکین و منافقین ہیں، اور اس علم کی تفصیل متکلمین کا کام ہے، یہ متکلمین کے ذمہ ہے۔ قرآن مجید میں ان سے جو مخاصمہ ہوا وہ 2 طریقوں سے ہوا، آگے ہم اس کو پڑھیں گے۔ تیسرے علم کی طرف ہم آتے ہیں۔ تیسرا علم جو ہے یہ ہے علم تذکیر بِآلاء اللہ۔ علم تذکیر بِآلاء اللہ سے مراد، یہ موبائل میں نہیں دیکھ رہا ہوتا، جہاں پہ سلائیڈ اوپر نیچے کرنے کی ضرورت ہو تو آپ بتا دیا کریں۔ تو علم تذکیر بِآلاء اللہ سے جو مراد ہے جس علم میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، مثلا زمین و آسمان کی پیدائش کا بیان ہے، اور اسی طرح بندے جن چیزوں کے محتاج ہیں ان کا علم اللہ دل میں ڈال دیتا ہے، اور انسان کی ضروریات کا الہام، تو اس کو کہا جاتا ہے علم تذکیر بِآلاء اللہ۔ چوتھا جو علم ہے وہ ہے علم تذکیر بِأَيَّامِ اللہ۔ اس میں تاریخی ایام کو بیان کیا جاتا ہے جن میں اللہ نے فرما بردار بندوں کو بطور جزا کے، بطور انعام کے کامیاب کیا، نعمتوں سے نوازا، اور بدخصلت اور سرکش اور مجرم جو تھے اللہ نے ان کو عبرت کا سامان کر دیا۔ یہ چیز جو ہے علم تذکیر بِأَيَّامِ اللہ، اس میں گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات ہوتے ہیں، پرانی قصے ہیں وغیرہ۔ 5واں اور آخری علم جو آپ کے سامنے ہے وہ ہے علم تذکیر بالموت وما بعد الموت۔ اس میں موت اور اس کے بعد آنے والے واقعات ہیں، مثلا حشر، نشر، حساب، میزان، جنت، دوزخ، ان چیزوں کا جو بیان ہے اس کو علم تذکیر بالموت وما بعد الموت کہا جاتا ہے۔ تو یہ 5 علوم کا ایک اجمالی تعارف تھا۔ اب ہم ہر علم کے بارے میں کچھ تفصیل سے پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل سکے علم الاحکام کیا ہے۔ آخری جو یہ 3 علوم ہیں اور ان کے متعلق جو بھی احادیث وغیرہ ہیں، شاہ صاحب لکھتے ہیں ان کی تشریح واعظین کے ذمہ ہے۔ واعظ جو ہیں، خطیب جو ہیں، امت کو نصیحت کرنے والے، ان کے ذمہ ہے کہ وہ ان کی تشریح کریں۔ اللہ نے علوم 5 کا بیان کس انداز سے کیا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں علوم 5 کے پیش کرنے میں قرآن مجید کا اسلوب بیان یا انداز قدیم عربوں کے انداز بیان جیسا ہے۔ پرانے جو اہل عرب تھے
متأخرین علماء کے طریقے پر نہیں ہے. ایک پوائنٹ. دوسری بات شاہ صاحب نے کہا کہ احکام کے بیان میں اہل متون کی طرح اختصار نہیں ہے. جو متن لکھتے ہیں عربی میں، جو کتابیں ہیں متون پر مشتمل، وہاں ایک مختصر بات اور پھر اس کی تشریح میں صفحات لکھے جا سکتے ہیں. قرآن نے یہ انداز اختیار نہیں کیا. احکام کے بیان میں اہل متون کی طرح اختصار سے کام نہیں لیا. تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ متن لکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اختصار سے کام لیتے ہیں. اور اسی طرح قواعد کو غیر ضروری قیودات سے نکھیرنے کا التزام بھی نہیں کیا جیسا اہل اصول کرتے ہیں. اہل اصول جب کسی چیز کی تعریف بیان کرتے ہیں یا کوئی قاعدہ کلیہ بیان کرتے ہیں تو پھر وہ آگے بحث کرتے ہیں، اس تعریف سے یہ چیز تعریف سے خارج ہو گئی، اس لفظ سے فلاں چیز تعریف سے خارج ہے. اللہ نے اس طرح غیر ضروری جو قیودات ہیں ان کے نکھیرنے کا التزام بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، آ گئی ہے بات سمجھ. آپ کو ایک مختصر مثال دیتا ہوں. مثلا قرآن کی تعریف جو ہے، القرآن هو الکتاب المنزل علی الرسول. اب جو اہل اصول ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ القرآن، یہ جو قرآن کی تعریف ہے اس کا معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب. یہ تو دنیا کے ہر کتاب کو شامل ہے. تو القرآن یہ ہر پڑھی جانے والی چیز کو شامل ہے. پھر جب کہا هو الکتاب، اس سے وہ پڑھی جانے والی چیزیں نکل گئیں جو کتابی شکل میں نہیں ہیں. اب بھی دنیا کی ساری کتابیں اس تعریف میں شامل ہیں. پھر جب کہا گیا المنزل، جو کتاب آسمان سے اتاری گئی، تو المنزل کہنے سے دنیا کی وہ کتابیں اس تعریف سے خارج ہو گئیں جو آسمان سے نہیں اتاری گئیں. جب کہا گیا المنزل علی الرسول، اب یہ اس میں پھر بھی 4 کتابیں شامل ہیں، لیکن علی الرسول کے ساتھ محمد کہیں یا علی الرسول کے ساتھ الف لام لگائیں، پھر باقی آسمان سے اتاری ہوئی کتابیں نکل جائیں گی، صرف قرآن مجید ہے. پھر المنقول عنہ نقلا متواتر، اس سے وہ قراتیں نکل جائیں گی جو تواتر کے ساتھ منقول نہیں ہیں، قرات شاذہ ہیں، قرات احادہ ہیں وغیرہ. تو دیکھیں وہ اس طرح غیر، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ غیر ضروری قیودات سے نکھیرنے کا التزام اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ یہ چیز عام عوام الناس کے لیے نہیں ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں علم الاحکام میں کہ نہ تو بالکل اختصار ہے، نہ بالکل اہل اصول کی طرح غیر ضروری قیودات کو نکھیرنے کا التزام ہے. اب یہ تو ہے علم الاحکام. آیات مخاصمہ میں اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے آیات مخاصمہ میں یہ انداز اور اسلوب اختیار کیا کہ جو مشہور مسلم دلائل ہیں، تسلیم شدہ دلائل ہیں، اللہ نے ان مشہور مسلم دلائل اور خطابات کے ذریعے مخالف کی تردید کو پسند کیا ہے. منطقیوں کی طرح براہین کے نکھارنے کو پسند نہیں کیا. ایک وہ دلائل ہیں جو اہل منطق دیتے ہیں، اللہ نے وہ اہل منطق والے دلائل نہیں دیے، بلکہ مشہور مسلم اللہ نے دلائل دیے جن کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے. مثلا ایک واضح دلیل دی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر کائنات میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا. ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اس کو کہ ایک ہی سلطنت میں 2 بادشاہ ہو جائیں
تو وہاں امن و امان یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو اللہ نے ایسے مشہور دلائل دیے ہیں آیات مخاصمہ میں. بھئی عیسیٰ خدا ہیں تو کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ ہر شخص سمجھتا ہے کہ اللہ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کانا یا قرآن طعام، وہ تو کھانا کھاتے ہیں، تو وہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ تو ایسے دلائل دیے ہیں اللہ نے آیات مخاصمہ. اسی طرح ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف منتقل ہوتے وقت مناسبت کو بھی ضروری نہیں سمجھا. جیسے متاخرین مناسبت کا خیال رکھتے ہیں، یعنی ایک مسئلہ بیان کرتے ہوئے مناسبت سے کوئی اور مسئلہ آ جائے اس کو بیان کر دینا. اللہ اس چیز کا بھی محتاج نہیں ہے. اللہ نے جو ہے جہاں منتقل ہونے کو ضروری سمجھا ایک مضمون سے دوسرے مضمون کی طرف اللہ نے انتقال کر لیا اس طرف، یعنی وہ مسئلہ بتلا دیا. یہ مناسبت کیا ہے پہلے مسئلے میں دوسرے مسئلے میں، ربط کیا ہے، اللہ اس چیز کو بھی ضروری نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. تو خلاصہ اب یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے وہ قدیم عربوں کی طرح ہے، سیدھی صاف شفاف بات، متاخرین جیسا نہیں ہے، اصولیین جیسا نہیں ہے، منطقیوں جیسا نہیں ہے، اہل متون جیسا نہیں ہے. تو یہ چار جو موجودہ دور میں طریقے چل رہے تھے اللہ نے ان کا انتظام نہیں کیا. ہر آیت چاہے اس کا تعلق علم جدل سے ہو یا علم احکام سے ہو، کسی خاص واقعے اور قصے کے ساتھ اس کو جوڑنا ضروری نہیں. یہ ایک اور یہاں سے بحث ہے، وہ ہے شان نزول. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر آیت کے لیے شان نزول کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ہر آیت شان نزول کا محتاج نہیں، کیونکہ اللہ نے جو قرآن کو نازل کیا ہے اس کے نزول کا جو اصلی مقصد ہے، اللہ نے قرآن کو کیوں نازل کیا، یہ اہم سوال ہے، اس کو یاد رکھیں. نزول قرآن کا جو اصلی مقصد ہے وہ تین ہے. ایک ہے نفوس بشریہ کی تہذیب، یعنی انسانوں کو سنوارنا، مہذب بنانا، اللہ نے اس لیے قرآن نازل کیا. اور دوسری وجہ جو شاہ صاحب نے ذکر کی ہے کہ نزول قرآن اس وجہ سے باطل عقائد کو نیست و نابود کرنا، ان کا خاتمہ کرنا، فاسد اعمال کو ختم کرنا، یہ تین چیزیں نزول قرآن کا مقصد اصلی ہیں. ہر آیت کے نزول کا یہی سبب ہے، اور ہر آیت کے لیے شان نزول کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ جس دور میں قرآن کا نزول ہوا فاسد اور برے اعمال ان میں جڑ پکڑ چکے تھے، باطل عقائد ان میں موجود تھے، اور نفوس بشریہ تباہی کے کنارے پہ تھے. تو اللہ نے نفوس بشریہ کو مہذب بنانے کے لیے، باطل عقائد کو نیست و نابود کرنے کے لیے، فاسد اعمال کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کا نزول کیا ہے. اب نفوس بشریہ کی تہذیب، باطل عقائد کو نیست و نابود کرنا، فاسد اعمال کو ختم کرنا، یہی ان 5 علوم سے ہوتا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں وہ کیسے. آیات مخاصمہ یا آیات جدل جو اللہ نے نازل کیے، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں باطل عقائد تھے، لوگوں کے دلوں میں باطل عقائد کا موجود ہونا، یہ سبب تھا آیات مخاصمہ یا آیات جدل کے نزول کا. تو اللہ نے آیات مخاصمہ کیوں نازل کی ہیں؟ کیونکہ لوگوں میں باطل عقائد موجود تھے. آیات احکام اللہ نے کیوں نازل کیے؟ اس لیے کہ لوگوں میں فاسد اعمال پائے جاتے تھے، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتیاں کرتے تھے جو پھیل چکے تھے. ان فاسد اعمال کو ختم کرنے کے لیے، ظلم و زیادتیوں کو روکنے کے لیے اللہ نے احکام والی آیتیں نازل کی ہیں. اس کا یہ حکم ہے، اس کا یہ حکم ہے، یہ جائز کام ہے، یہ حرام کام ہے، آپس کے تعلقات اس طرح ہیں، ملک کو اس طرح چلانا ہے، گھر میں یوں رہنا ہے. تو یہ آیات احکام
کے نزول کا سبب ہے. ٹھیک ہے. اب نفوس بشریہ کی تہذیب کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ وہ اللہ نے آیات تذکیر کا نزول کیا. آیات تذکیر میں تینوں تذکیر ہیں. کچھ لوگ نعمتوں کی لالچ میں مانتے ہیں، کچھ لوگوں کو گزرے ہوئے حالات سے عبرت، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو آئندہ واقعات سے ڈرایا اور دھمکایا گیا. تو آیات تذکیر کے نزول کا سبب یعنی اللہ کی نعمتوں کا علم، اور اسی طرح موت اور ما بعد الموت کے حالات بیان اس لیے کیے کہ لوگ ان کے بغیر متوجہ نہیں ہوتے تھے، ہوشیار نہیں ہوتے تھے. اللہ نے اس وجہ سے آیات تذکیر کو نازل کیا. ٹھیک ہے. یہ بات یہاں تک سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اچھا، یہاں تک شاہ ولی اللہ نے اجمالی طور پہ ان 5 علوم کا ذکر کیا. اب آپ کی توجہ ہو تو اوپر ہم نے سب سے پہلے علم الاحکام کو ذکر کیا ہے، لیکن جب تفصیل شاہ صاحب نے شروع کی تو سب سے پہلے علم جدل کو ذکر کیا، آخر میں علم مخاصمہ کو جا کے ذکر کیا. اب ہم علم جدل یا آخر میں علم الاحکام کو ذکر کیا. اب علم الجدل جو ہے یا علم مخاصمہ، علم مناظرہ، یہ 4 گروہوں سے ہوا ہے. آپ کے سامنے وہ موجود ہیں، یہود، نصارہ، مشرکین، منافقین تمام. اگلا سوال جو ہے یہ اب سوال جواب کے طرز پہ ہوگا. شاید دوسری فائل بھی تھی، شاید وہ اور ہے. چلیں ہم اسی کو کر لیتے ہیں. قرآن مجید میں ان سے مخاصمہ کتنے طریقوں پر ہوا؟ یہاں آپ کے سامنے ہے 2 طریقوں پر مخاصمہ ہوا. عثمان بھائی کا سوال بھی ہے. 2 طریقے کون سے ہیں؟ اب ایک تو یہ ہے پہلا طریقہ، ان کے باطل عقیدے کی قباحت بیان کی گئی کہ یہ تمہارا کیسا گندا اور غلط عقیدہ ہے. اس کو آپ یوں بھی کہتے ہیں کہ باطل عقیدے اور ان کی برائی بیان کر کے نفرت ظاہر کی گئی ہے کہ یہ عقیدہ گندا ہے، یہ قابل نفرت ہے. ایک تو اس طریقے سے مخاصمہ. بھائی کوئی بھی جب غلط عقیدہ اختیار کرتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کے پاس دلیل، کوئی نہ کوئی، چاہے وہ دلیل غلط ہی کیوں نہ ہو، تو قرآن نے دوسرے نمبر پہ ان کے شبہات کا رد کیا ہے دلائل کے ذریعے. جن شبہات کی وجہ سے وہ غلط عقائد پر چل رہے تھے. تو دوسرا طریقہ علم مخاصمہ کا ان میں ان گمراہوں کے شبہات ظاہر کر کے معقول دلائل کے ذریعے یا مؤثر خطاب کے ذریعے ان کا رد کیا گیا ہے. 4 گمراہ فرقوں میں جب تذکرہ ہوا تو سب سے پہلے مشرکین کا ذکر ہوا. مشرکین کے بعد دوسرے نمبر پہ یہود کا ہوا. یہاں سوال یہ ہے کہ تیسرے نمبر پر کن کی گمراہی کو بیان کیا گیا؟ تیسرے نمبر پر جو ہے نصارہ، اور چوتھے نمبر پر مشرکین. اب ہم تھوڑا مشرکین کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مشرکین اپنے آپ کو حنفاء کے نام سے موسوم کرتے تھے. مشرک جو تھے وہ اپنے آپ کو حنفاء کہتے تھے. یہ حنفاء حنیف کی جمع ہے. حنیف وہ شخص ہوتا ہے جو ملت ابراہیمی کا پابند ہو اور اس کے شعار یعنی نشانات، ملت ابراہیمی کے جو شعار ہیں یا یادگار ہیں یا علامات ہیں، ان کو اختیار کرے. اب ملت ابراہیمی کے شعار کون سے ہیں یہ ہم پڑھیں گے، اور پھر ہم یہ بھی تجزیہ کریں گے کہ آیا یہ چیزیں ان میں موجود تھیں یا نہیں. پہلے نمبر پہ ہم نے مشرکین کا دعویٰ پڑھا ہے کہ مشرکین اپنے آپ کو حنفاء کہتے تھے. حنیف وہ ہے جو ملت ابراہیمی کے شعار پر کاربند ہو. شعار کون سے ہیں اور مشرکین کیسے تھے؟ آئیے یہ دیکھتے ہیں.
تو حنفاء حنیف کی جمع ہے. مشرکین مسلمانوں کو صابی کہتے تھے. مشرک کس ملت کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے جس کو اللہ نے رد کیا؟ یہ سوال جواب کی شکل میں ہے. تو یہ ملت ابراہیم ہے. یہ ہیں وہ شعار: بیت اللہ کا حج کرنا، نماز کے وقت بیت اللہ کو قبلہ بنانا، غسل جنابت، ختنہ کرنا، فطرت کے تمام خصائل میں جو خصائل فطرت ہیں، داڑھی بڑھانا، مونچھیں کٹوانا، ناخن کٹوانا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغل کے بال صاف کرنا، یہ سب خصائل فطرت میں ہے. اسی طرح اس کے بعد ہے حرمت والے مہینوں کا ادب. نسبی اور رضائی رشتوں سے جو عورتیں حرام کی گئیں انہیں حرام جاننا. جہاں لکھا ہے نسبی اور رضائی محرمات کو حرام سمجھنا. اچھا، حرمت والے مہینوں کے ادب کے بعد ہے مسجد حرام کی تعظیم، بیت اللہ کی تعظیم. حلال جانوروں کو حلق سے ذبح کرنا. حلال جو جانور ہیں ان کو حلق میں ذبح کرنا. 10ویں نمبر پر ہے اونٹ کو نہر کرنا. اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے یعنی اس کے سینہ سے ذبح کرنا، سینہ کے بالائی حصے میں. اور 11ویں نمبر پر جو ہے وہ ہے ذبح اور نہر سے مقصود بالخصوص ایام حج میں اللہ کی رضا جوئی، اللہ کی رضامندی، اللہ کا قرب. یہ وہ 11 چیزیں ہیں جو ملت ابراہیمی کی یادگار ہیں، جو ملت ابراہیمی کے شعار ہیں. اس کے بعد شاہ صاحب نے ملت ابراہیمی کے ان کا ذکر کیا ہے، شرائع کا، اعمال کا، شرعی اعمال جن کو آپ کہتے ہیں، وہ درج ذیل ہے. وضو، نماز، روزہ، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک. اسی طرح یتیموں اور مسکینوں کو صدقہ دینا، مشکلات میں ان کی مدد کرنا. یہاں لکھا ہے آفات سماوی اور قدرتی آفات میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. صلہ رحمی کرنا یعنی رشتہ داروں کو جوڑنا. اور اسی طرح ان امور پر عمل کرنا، ان کے درمیان باعث و ان امور کو ان پر عمل کرنا. یہ سب چیزیں جو ہیں ملت ابراہیمی کے، آپ کے سامنے 4 آپشن ہیں. ان کو ملت ابراہیمی کے احکام بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کو ملت ابراہیمی کے شرائع بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں، شعار بھی اور احکام بھی. تفصیل کا پتہ چل گیا آپ لوگوں کو. اب مشرک کیا کرتے تھے آپ کے سامنے ہے کہ مشرک ان چیزوں کی مدح کرتے تھے، ان چیزوں کی تعظیم کرتے تھے اور باعث فخر سمجھتے تھے، مگر عملی طور پہ یہ چیزیں ان میں متروک تھی، کام یہ چھوڑ چکے تھے اور یہ خصائل ان میں ناپید ہو چکے تھے. اس کے علاوہ ٹھیک ہے جی، نہ تو ان میں ملت ابراہیمی کے شرائع ہیں، نہ ان میں شعار ہیں. برے کام ان میں کون سے تھے ذرا دیکھیں. قتل، چوری، زنا، سود، غصب، ان تمام چیزوں کو وہ برا سمجھتے تھے اور ان سب کاموں کی جو حرمت ہے وہ ملت ابراہیمی میں ثابت ہے. ملت ابراہیمی میں یہ کام ممنوع تھے، لیکن لوگ ان سب چیزوں کو کرتے تھے. آگے سوال یہاں پر یہ ہے کہ مشرکین ان ممنوع چیزوں کو بجا لانے میں نفس امارہ کی پیروی کرتے تھے. شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ خواہش نفسانی کے تابع ہونے کی وجہ سے
ملت ابراہیمی کے شرائع بھی چھوڑ چکے تھے، شعار بھی چھوڑ چکے تھے، اور وہ کام کرتے تھے جو ملت ابراہیمی میں حرام تھے۔ تو یہ تو ہے ان کے دعوے اور عملی حقیقت کا بیان، دعویٰ کیا تھا اور عملی طور پہ وہ کیا تھے۔ آگے ہم پڑھیں گے ان کی گمراہیاں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کی جو گمراہیاں ہیں وہ شرک ہے، تشبیہ ہے، تحریف ہے، آخرت کا انکار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بعید سمجھتے تھے، برے اعمال اور ظلم و ستم ان میں پھیل چکا تھا، باطل مذہبی چیزوں کو انہوں نے ایجاد کر لیا تھا اور عبادات ان میں مٹ چکی تھیں۔ یہ 8 گمراہیاں ہیں جو مشرکین میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ مشرکین کا جو شرک تھا وہ کس قسم کا تھا، ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ مشرکین جو شرک، ہاں برائیاں یہ کر لیتے ہیں پھر سے، ان میں جو برائیاں تھیں یہ گمراہی میں یا اس سے پہلے جو حرام کام تھے وہ؟ اچھا، گمراہیاں، شرک، تشبیہ، تحریف، آخرت کا انکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بعید سمجھنا، برے اعمال اور ظلم و ستم کا پھیل جانا، باطل مذہبی باتوں کی ایجاد، عبادات کا مٹ جانا، یہ 8 گمراہیاں ہیں۔ مشرکین کا شرک کیسا تھا؟ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ اللہ کے وجود کے قائل تھے۔ یہ نقطہ یاد رکھیں، یہ میں کل پرسوں کوئی سرپرائز ٹیسٹ دوں گا تو اس میں یہ ہوگا کہ مشرک اللہ کے وجود کے قائل تھے اور یہ بھی سمجھتے تھے آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے، اور یہ جو بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، ان میں بھی اللہ مدبر ہے، اللہ ہی کرتا ہے، رسولوں کو بھیجنے پر قادر بھی ہے، اور اسی طرح یہ جو ہے بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دینے والا بھی ہے، اور اللہ کو ان حوادثات کا علم، ان واقعات کا علم پہلے سے ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے مقرب ہیں اور تعظیم کے لائق ہیں۔ یہ سب عقائد مشرکین میں تھے، یہ ساری چیزیں وہ مانتے تھے۔ اب وہ شرک کیا کرتے تھے؟ ان میں شرک یہ تھا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور میں صفات کو مانتے تھے۔ یہ شرک کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور میں ان صفات کو ماننا جو اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ کی جو صفات اللہ کے لیے خاص ہیں کسی اور کے لیے ماننا، یہ شرک ہے۔ ان صفات کو کسی اور کی طرف منسوب کرنا، مثلا اپنے ارادہ اور اختیار سے عالم میں، کائنات میں تصرف کرنا۔ اللہ اپنے ارادے اور اختیار سے کائنات میں تصرف کرتا ہے۔ کن فیکون، وہ کن کہتا ہے، فیکون یعنی وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا علم جو ہے ذاتی ہے، اور اسی طرح بیماروں کو شفا دینا، کسی پر لعنت کرنا، کسی سے ناراض ہونا جس کی وجہ سے وہ تنگ دست ہو جائے، بیمار ہو جائے، کسی بدبختی میں مبتلا ہو جائے، کسی پر رحمت بھیجنا اس طریقے سے کہ وہ خوشحال ہو جائے، اس کی روزی وسیع ہو جائے، وہ نیک بخت ہو جائے، یہ ساری صفتیں اللہ کو ہیں، کسی اور کی نہیں۔ اب مشرکین انہوں نے یہ سمجھا، شاہ صاحب نے مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ ان لوگوں کا یہ خیال تھا
جس طرح ایک عالی مرتبے والا، ایک بلند مرتبے والا بادشاہ اپنے مقربان خاص کو، قریبیوں کو، خواص کو مملکت کے مختلف حصوں کا فرما روا مقرر کرتا ہے اور بعض امور میں ان کو فیصلوں کا بھی اختیار دے دیتا ہے، اور جس طرح ایک بادشاہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ خود رعایا کا انتظام نہیں کرتا بلکہ اس کے ماتحت حاکم کے سپرد ہوتے ہیں یہ کام، اور حاکم کی سفارش ان کے ماتحت ملازمین کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے۔ یہی حال اس اوپر والے بادشاہ کا ہے کہ وہ بھی اپنے خاص بندوں کو خدائی کا رتبہ دیتا ہے، جن کی رضامندی اور ناراضگی کا دوسرے بندوں پر اثر پڑتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جو ہے مقبول ہوتے ہیں، اور جب اعمال کی جزا سزا دی جائے تو ان کے حق میں سفارش قبول کی جاتی ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں مشرکین نے بھی یہی سمجھا ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو اسی طرح کے کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دیگر لوگوں کی، بتوں کی وغیرہ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ مشرکین کس طرح شرک کرتے تھے؟ جی، مشرکین یہ نہیں کہتے تھے کہ کائنات اللہ کے سوا کسی اور نے بنایا، بڑے بڑے کام کوئی اور کرتا ہے، بلکہ وہ ایک بادشاہ اور بادشاہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ والا واقعہ، وہ والا طریقہ ہے۔ اچھا، یہاں سوال جو آپ کے سامنے ہے، اللہ کا وہ علم جو کسب سے حاصل نہیں ہوتا، نہ ہی عقل کے ذریعے اور نہ ہی الہام اور کشف یا خواب کے ذریعے، اس علم کو علم ذاتی کہتے ہیں۔ تو اللہ کا علم جو ہے علم ذاتی ہے، یہ اسی شرک کے اندر شاہ صاحب نے بیان کیا کہ اللہ کا علم جو ہے ذاتی ہے۔ پھر ذاتی علم وہ ہے جو بغیر کسی واسطے کے حاصل، کسب کا معنی محنت کر کے، جو علم بغیر محنت کے، بغیر عقل کے، بغیر الہام، یعنی بغیر کسی واسطے کے حاصل ہو، وہ علم ذاتی ہے۔ اللہ کا علم جو ہے وہ علم ذاتی ہے، باقی جو دیگر علم ہیں اس کو ہم علم عطائی کہیں گے۔ اس کے بعد سوال ہے، کائنات میں بالارادہ تصرف کرنے کو کس لفظ قرآنی سے تعبیر کرتے ہیں؟ تو یہ ہے کن فیکون۔ کن فیکون کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں بالارادہ تصرف کرنا۔ یہ بھی مشرک کہتے تھے کہ اللہ ہی کرتا ہے، کہ اللہ کہتا ہے کن فیکون، تو یہ ہے تصرف۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، یہ کن کا عقیدہ تھا؟ جس طرح ایک عظیم و شان بادشاہ اپنی رعایا کا انتظام خود نہیں کرتا بلکہ ان کے معاملات کا انتظام اپنے مقربین بارگاہ کو سپرد کر دیتا ہے اور رعایا پر ان کی اطاعت واجب کر دیتا ہے، اسی طرح اللہ نے بھی کچھ خاص بندوں کو الوہیت میں شریک کیا ہوا ہے، لہٰذا ان کو خوش رکھنا ضروری ہے تاکہ بوقت ضرورت وہ سفارش کریں، اللہ پاک تک رسائی کا ذریعہ بنے۔ یہ ہے مشرکین کا شرک، اور پھر اس مشرکین کے عقیدہ شرک کی تردید کی گئی ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو مشرکین کی پہلی گمراہی ہے شرک، شرک کی تعریف، شرک کا ان کا جو ایک تصور تھا وہ آپ تفصیل سے پڑھ آئے ہیں۔ اوپر آپ نے گمراہیوں میں دوسری گمراہی جس کا تذکرہ پڑھا ہے وہ ہے تشبیہ۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ شرک کی تعریف یاد ہے نا، اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کو کسی اور کے لیے ثابت کرنا۔ اب تشبیہ میں اس کا الٹ ہے، تشبیہ یہ ہے انسانی صفات کو بشری صفات میں سے
کسی صفت کو اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ تشبیہ ہے. جیسے مشرکین ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. بیٹے، بیٹیاں، اولاد، صاحب اولاد، یہ انسانی صفتیں ہیں. تو ان بشری یا انسانی صفتوں کو اللہ کے لیے ثابت کرنا یہ تشبیہ ہے. یہ ہے مشرکین کی دوسری گمراہی. مشرکین کی جو تیسری گمراہی ہے، آپ نے پڑھا ہے گمراہیوں میں، وہ ہے تحریف. تحریف کا مطلب یہ ہے دین ابراہیمی میں رد و بدل کرنا. تحریف کا معنی بھی مٹانا، رد و بدل کرنا، الٹ پلٹ کرنا. تو تیسری گمراہی تھی کہ انہوں نے تحریف کیا، دین ابراہیمی میں رد و بدل کر دیا. یہ کام کس نے کیا؟ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ پہلا شخص جس نے یہ کام کیا یہ تھا عمرو بن لوہی، اور یہ گزرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 300 سال پہلے. اس نے لوگوں کے لیے بت بنائے ہیں، عبادات کے نئے نئے طریقے ایجاد کیے ہیں، اور اس کے علاوہ بحیرہ، صیبہ، حام، کچھ جانور اس طرح اس نے مخصوص کیے. آگے پڑھیں گے ہم اس کو بھی. بحیرہ، صیبہ اور تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سب اسی نے اختراعات کی ہیں. عامر بن لوہی کا نام ہے ربیعہ بن حارث. چوتھی ان کی گمراہی کیا تھی؟ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بعید سمجھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ آپ کی نبوت کو بعید سمجھتے تھے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشری صفات سے متصف تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ایک بشر وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا. تو یہ ہیں ان کی گمراہیاں. اب ہم ان کی پڑھیں گے تفصیل. یہ آپ دیکھیں، اللہ نے قرآن مجید میں مشرکین کے عقیدہ شرک کو کتنے طریقوں سے رد کیا ہے. اللہ نے عقیدہ شرک کی جو تردید کی ہے وہ 4 طرح سے، 4 طریقوں سے. سب سے پہلے ان سے دلیل طلب کی گئی ہے کہ دلیل لے آؤ. دلیل تو ان کے پاس ہے کہ ہم نے آباء و اجداد کو اس پر پایا. تو اللہ نے اس دلیل کو رد کیا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کہ تمہارے آباء و اجداد نہ تو کچھ جانتے تھے نہ ہدایت پر تھے. پہلا طریقہ، پہلی تردید کہ اس پر دلیل لے آؤ. دوسرے نمبر پہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ خالق اور مخلوق میں برابری نہیں ہے، مساوات نہیں ہے، کہ یہ بندے جو ہیں یہ مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے. خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے، وہ خدا کیسے ہو سکتے؟ 2. تیسرے نمبر پہ اللہ نے یہ کہا کہ انبیاء کا جو اجماع ہے، اتفاق ہے، وہ توحید پر ہے. اے مشرکین، تم حضرت ابراہیم کو مانتے ہو، ملت ابراہیمی کے پابند ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. حضرت ابراہیم تو توحید کو مانتے تھے. تو تیسرے طریقے سے یہ رد کیا گیا کہ سب انبیاء کا بشمول حضرت ابراہیم کے، جس کو تم مشرکین مکہ بھی مانتے ہو، ان کا توحید پر اجماع ہے. اور چوتھا جو طریقہ ہے شرک کی تردید کا، وہ یہ ہے کہ یہ جو پتھر یا یہ جو مورتیاں ہیں یہ تو انسان کے رتبے سے بھی نیچے ہیں. یہ خدا اور معبود کیسے بن گئے؟ ٹھیک ہے، یہ 4 طریقے آپ کو یاد ہیں، اب سمجھ گئے ہیں ان کو. ہاں، دوسرا ان کا جو غلط عقیدہ تھا، دوسری گمراہی جو تھی وہ تھی تشبیہ. چوتھا طریقہ یہ تھا کہ یہ جو پتھر اور مورتیاں ہیں جن کو تم پوجتے ہو، یہ انسان کے برابر بھی نہیں ہیں، یہ خدا
کیسے بن گیا، یہ معبود کس طرح بن گیا، یہ تو انسان کے مرتبے سے بھی گئے گزرے ہیں۔ عقیدہ تشبیہ کو 3 طریقوں سے رد کیا گیا۔ طریقہ اول وہی ہے کہ اپنے دعوے پر دلیل پیش کرو، آباء و اجداد والی دلیل قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ بتلایا گیا اولاد اور والد یہ ہم جنس ہوتے ہیں، ایک ہی جنس ہے، یعنی اولاد بھی انسان، والد بھی انسان، بیٹا بھی، بیٹی بھی، ماں بھی، باپ بھی۔ یہاں جنس ایک نہیں ہے، خالق اور مخلوق الگ جنس ہے۔ تو یہ جو بیٹیاں ہیں، یہ جو فرشتے ہیں، یہ مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے۔ اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ اللہ نے یہ بتلایا کہ یہ جو گمراہ لوگ اپنے لیے ایک چیز کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے کیسے اس کو ثابت کر رہے ہیں۔ یہ تو بہت بری بات ہے کہ ایک چیز کو تم اپنے لیے تو ناپسند کرتے ہو، اللہ کے لیے اس چیز کو ثابت کرتے ہو، کیونکہ مشرکین مکہ، کفار مکہ بیٹی کو عیب سمجھتے تھے۔ قرآن میں جا بجا ہے کہ جب ان کو بچی کا سنایا جاتا، ولادت کی خبر دی جاتی، تو چہرہ سیاہ ہو جاتا، سارا دن غم کے مارے پھرتا رہتا کہ اس کو زمین میں دھسا دے یا ذلت کے ساتھ اس کو قبول کر لے۔ تو جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، اللہ کے لیے اس کو کیسے ثابت کر رہے ہو؟ علی ربک البنات ولہم البنون، کہ تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور اپنے لیے ان کے بیٹے ہیں۔ تو یہ ہیں تشبیہ کی تردید۔ تیسری جو ان کی گمراہی تھی، تحریف، اس کا رد اللہ نے کیا ہے 2 طریقوں سے۔ تحریف کا رد 2 طریقوں سے ہوا ہے۔ وہ 2 طریقے یہ ہیں کہ نمبر 1، تحریف شدہ جو مسائل یا جو رسوم ہیں وہ اصل دین ابراہیمی میں نہیں ہیں، نہ ہی ان سے منقول ہیں، یہ تو اختراعات ہیں عمر بن لوہی کے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہ جو مسائل ہیں یہ ان لوگوں کی ایجاد کردہ ہیں جو خود معصوم نہیں ہیں، تو غیر معصوم لوگوں کی من گھڑت یا اختراعات جو ہیں وہ دین ابراہیمی کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اچھا، اس کے علاوہ مشرکین کی گمراہی کا چوتھا سبب یہ تھا کہ وہ حشر نشر کو بعید سمجھتے تھے۔ مرنے کے بعد ہم کیسے زندہ ہوں گے، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے۔ تو عقیدہ قیامت کے منکر جو تھے، حشر نشر کے جو منکر تھے، اللہ نے اس کو 2 طریقوں سے سمجھایا ہے۔ اس کی تردید 2 طریقوں سے کی۔ نمبر 1، اللہ نے مختلف مثالیں بیان کی ہیں، جیسے اللہ بارش برسا کر ایک بے آباد زمین کو دوبارہ آباد کرتا ہے، جیسے اللہ نے تم کو پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، اس طرح اللہ نے مثالیں دی۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ تمام آسمانی کتابوں نے خبر دی ہے، جن میں حضرت ابراہیم پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ بھی شامل ہیں۔ یہ تمام آسمانی کتابوں کا اتفاقی مسئلہ ہے، اور گزشتہ آسمانی کتابوں کو مشرکین بھی کچھ نہ کچھ مانتے تھے، یعنی عقیدہ حشر و نشر، عقیدہ قیامت، یہ تمام آسمانی کتابوں کا متفقہ عقیدہ ہے، لہٰذا یہ بھی ان کی گمراہی جو ہے اس کا جواب ہو گیا۔ اچھا، مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بعید سمجھتے تھے، اس کا رد اللہ نے قرآن مجید میں 3 طریقوں سے کیا۔ پہلے ہم سبب پڑھائے ہیں کہ وہ اس لیے نہیں مانتے تھے کہ نبی بشر کیسے ہو سکتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ انبیاء جتنے بھی تھے وہ سب انسان تھے۔ حضرت ابراہیم کو تم مانتے ہو، حضرت ابراہیم کی وجہ سے خود کو حنفاء کہتے ہو، وہ بھی بشر تھے، حضرت اسماعیل بھی بشر تھے۔ تو انبیاء جتنے بھی تھے
وہ بشر ہی تھے. اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ نبی اور رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی برگزیدہ بندہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، اللہ کا کوئی معصوم بندہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے. یہ ہے نبی اور رسول ہونے کا مطلب. یہ کوئی ناممکن بات تو نہیں ہے، اللہ کسی کو بھی منتخب کر سکتا ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے، اصل میں یہ بھی مشرکین کا ایک شبہ تھا کہ اگر نبی ہے تو جو معجزے ہم مانگتے ہیں وہ کیوں نہیں لاتا؟ پہاڑ سونے کے ہو جائیں، یہاں سے پانی نکل جائے، آگے پیچھے فرشتے پھر رہے ہوں، اس قسم کے ان کے من گھڑت جو مطالبات تھے. اللہ نے جواب دیا کہ معجزے کا نہ ملنا، منہ مانگے معجزے کا نہ ملنا، اس میں حکمت ہے. کیونکہ اگر منہ مانگا معجزہ مل جائے پھر بھی تم نہ مانو تو پھر تباہ و برباد ہو جاؤ گے. جیسے کہ قوم صالح نے معجزہ مانگا، اونٹنی تو پھر ان کو مل گئی لیکن اس کے کھانے پینے کو پھر وہ برداشت نہیں کر سکے. تو منہ مانگا معجزہ نہ ملنے میں بھی ایک حکمت ہے. اور اسی طرح اللہ نے یہ بتلایا کہ اگر ہم فرشتے کو بھی نبی بنا کر بھیجتے تو فرشتے نے یہاں فرشتہ بن کر تو نہیں آنا تھا، اس نے بھی انسانی شکل میں آنا تھا. پھر بھی انہوں نے یہی اعتراض کرنا تھا یہ انسان ہے. تو یہ ان کے عقیدہ رسالت کو بعید سمجھنے کی جو وجہ تھی اس کا جواب دیا گیا ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اس کے بعد شاہ ولی اللہ نے یہ فرمایا کہ آج کے دور میں اگر آپ مشرکین کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو دیکھو جو قبروں پہ جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں اور وہاں قبر والے سے مانگتے ہیں. یہ آج کے دور میں مشرکین کا ایک نمونہ ہے. اس کے بعد شاہ صاحب نے پھر فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں مبعوث فرمایا، اور آپ کو مبعوث کرنے کا مقصد، بھیجنے کا مقصد ملت ابراہیمیہ کو، ملت حنیفیہ کو قائم کرنا تھا. اور قرآن مجید نے عرب کے جہلاء سے مباحثہ کیا اور ملت ابراہیمی کے جو مسلمہ دلائل تھے وہ پیش کیے اور ان کے جو شبہات تھے ان کا جواب دیا. جی تو اس کے بعد اب تذکرہ ہے یہود کی گمراہیوں کا. یہ یہود کی گمراہیاں ہم آج پڑھ لیتے ہیں، پھر باقی جو ہے انشاءاللہ کل کریں گے. شاہ صاحب کہتے ہیں یہود جو ہیں وہ تورات پر عمل کرتے ہیں. اب یہود کی گمراہیاں کون سی تھی بھائی؟ اس کو کیا ہو گیا؟ یہود کی پہلی گمراہی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ تورات میں تحریف کرتے تھے. اسی طرح ان کی ایک گمراہی یہ تھی تورات کے احکام نافذ کرنے میں وہ کوتاہی کرتے تھے اور کتمان کرتے تھے. کتمان کا معنی ہے چھپانا. اور تحریف کی یہاں پہ دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک ہے تحریف لفظی اور ایک ہے تحریف معنوی. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہود تحریف معنوی کرتے تھے، یعنی تورات کے الفاظ نہیں بدلتے تھے، تورات کے معانی اور تورات کے تراجم میں تبدیلی کرتے تھے. وہ جو تعریف معنوی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ یہ ہے
لفظ کا غلط مطلب بیان کرنا، آیت کو اس کے مرادی معنی کے علاوہ کسی اور معنی پر محمول کرنا، یہ جو ہے تعریف مانوی ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ تو شاہ صاحب کے نزدیک یہود کس قسم کی تعریف کرتے تھے، لفظی یا مانوی؟ مانوی کرتے تھے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا نظریہ بھی یہی ہے۔ جہاں یہ بھی یاد رکھیں دیگر جو ائمہ ہیں یا علماء ہیں وہ شاہ صاحب سے اتفاق نہیں کرتے، وہ کہتے تورات کے لفظوں میں بھی یہ تبدیلی کرتے تھے، تعریف لفظی بھی کرتے تھے۔ اور پھر شاہ صاحب نے تعریف مانوی کی مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال یہ ہے کہ یہود نے یہ کہا ہم ہر حال میں جنت میں جائیں گے، اگر ہم جہنم میں گئے تو صرف چند دن جہنم میں جائیں گے، چاہے ہم کسی پر ایمان لائیں یا نہ لائیں، ہمارا یہودی ہونا ہی یہ گارنٹی ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دن جائیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ تعریف مانوی کی مثال ہے، اور شاہ صاحب نے تعریف مانوی کی 3 مثالیں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے پہلی مثال یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو دین ہے یہ ہمیشہ ہے، کہ اللہ نے یا نبی نے حضرت موسیٰ نے ہمیشہ ہمیں اس دین پر کاربند رہنے کا حکم دیا، یہ ایک تعریف مانوی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ اپنے آپ کو محبوب سمجھنا، کہ ہم ہر حال میں اللہ کے محبوب ہیں، ہم ہر حال میں جنت میں جائیں گے۔ اور تیسری مثال یہی ہے خود کو جنت کا حقدار سمجھنا۔ یہ 3 مثالیں دی ہیں شاہ صاحب نے یہود کی تحریف کی۔ اچھا، اس کے بعد کتمان کی ان کی مثال کیا ہے؟ کتمان کا معنی ہے چھپانا۔ تو یہود اپنے بلند مرتبہ کو برقرار رکھنے کے لیے یا معزز عہدہ حاصل کرنے کے لیے یا عوام کی رد عمل سے بچنے کے لیے تورات کی آیات میں کتمان کرتے تھے، آیات چھپا لیتے تھے کہ عوام رد عمل نہ دے، اگر وہ بتائیں گے تو ان کا عہدہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ان کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ تو اس وجہ سے وہ کیا کرتے تھے؟ کتمان۔ اب کتمان کی آپ مثال سمجھیں۔ مثلا تورات میں زانی کا حکم تھا سنسار کرنا، ان کے کسی بڑے سے یہ جرم ہوا، انہوں نے اس کو بچایا، اس پر عوام کا رد عمل آیا کہ اگر عام سے زنا ہو جائے تو تم اس کو سنسار کرتے ہو، بڑے سے یہ جرم ہوا تو تم اس کو بچا رہے ہو۔ یہودی علماء نے اتفاق کر لیا کہ اب جو بھی زنا کرے گا اس کا منہ کالا کر کے اس کو شہر میں گدے پر جو ہے چکر لگوایا جائے گا، اس کی اس طرح تشہیر کروائی جائے گی۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک کتمان ہے، اصل حکم کو انہوں نے چھپا لیا تھا۔ یہودی علماء نے تورات کے حکم کو چھوڑ کر منہ کالا کرنے اور کوڑے لگانے پر اتفاق کر لیا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ ہے کتمان۔ شاہ صاحب نے کتمان کی ایک دوسری مثال بھی ذکر کی ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری کو چھپانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری تورات میں ہے، یہود نے اس کو چھپا لیا، یہ بھی کتمان ہے۔ یہود نے یہ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خبر دی گئی ہے اس طرح ہوگا، یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا تم بھی اس کی اطاعت کرو، تم بھی اس کی پیروی کرو۔ تو یہ یہود کی ایک اور مثال کہ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خوشخبری کو چھپا لیا تھا، تو یہ بھی کتمان کی ایک مثال ہے۔ کیونکہ تورات میں تھا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی بشارت دی گئی کہ یہاں ان کی اولاد میں ایک نبی مبعوث ہوگا، ایسی ملت کا ذکر کیا گیا ہے جس کی اشاعت سرزمین حجاز سے ہوگی، جس کی لبیک کی آواز سے عرفات کی پہاڑیاں گونج اٹھیں گی اور ہر سمت سے لوگ اس مقام کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ یہ سب باتیں
تورات میں موجود ہے۔ یہود نے کیا کیا کہ جہاں ایک ملت کے آنے کی خبر دی گئی ہے، یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم بھی اس کو اختیار کرو، تو یہ ایک کتمان ہے۔ حالانکہ یہ خوشخبریاں دی ہی اسی لیے گئی ہیں کہ تم بھی اس کی پیروی کرو، انہوں نے یہاں پر بھی کتمان کر دیا۔ لیکن چونکہ یہ طرز بیان اس قدر واضح ہے کہ ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا تھا، اسی لیے یہود آپس میں جھگڑا کرتے تھے۔ اگر یہود کا کوئی عالم مسلمانوں کو ان کے بارے میں بتلاتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ سورۃ البقرہ میں ہے أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کہ تم انہیں ان چیزوں کی خبر دیتے ہو جو بات اللہ نے تم پر ظاہر کی ہے، تاکہ وہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور تمہارے ساتھ جھگڑا کریں۔ یعنی وہ ایک دوسرے کو یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو یہ باتیں بتلاؤ مت، چھپاؤ ان کو، اگر بتلاؤ گے تو یہ جھگڑا کریں گے کہ خود تمہاری کتاب میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو یہ جو ہے کتمان کی مثال ہے۔ یہود کی گمراہیوں میں سے تیسری گمراہی ہے افتراء۔ افتراء کا معنی ہے گھڑنا۔ افتراء کی تعریف آپ کے سامنے ہے، من گھڑت باتوں کو، بدعات و خرافات کو دین میں داخل کرنا، یہ افتراء کہلاتا ہے۔ تو یہود اس افتراء میں بھی مبتلا تھے۔ اس افتراء کے سبب کیا ہے؟ شاہ صاحب نے 3 سبب اس کے بیان کیے کہ من گھڑت باتوں کو دین کا حصہ کیوں بناتے تھے۔ ایک تو شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ ان کے علماء میں تعمق اور تشدد تھا۔ تعمق اور تشدد کا مطلب یہ ہے کہ وہ حد درجہ یہودی علماء یہودی مذہب میں متشدد تھے، تشدد کا شکار تھے، یہ ہے تعمق۔ اور دوسری وجہ جو ہے افتراء کی وہ یہ ہے کہ شارع کی تشریح اور تصریح کے بغیر بعض احکام کو مستنبط کرنا، یعنی اللہ کی طرف سے کوئی وضاحت یا صراحت کے بغیر وہ خود احکام جو ہے مستنبط کرتے تھے، مصلحت کی وجہ سے اپنی طرف سے احکام گھڑ لیتے تھے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ بیہودہ احکام کو رواج دیتے، بیہودہ احکام کو تورات یا دین موسوی کا حصہ بناتے، انہیں اصل کتاب میں شامل کر لیتے، حالانکہ اور یہ بھی دعویٰ کرتے کہ ان کے اسلاف، ان کے بزرگ ان چیزوں پر کاربند تھے، حالانکہ یہ گزشتہ اسلاف میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ یہاں مثال جو دی گئی ہے وہ یہ ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار، کہتے تھے کہ ہمیں پیچھے سے بزرگوں نے، اسلاف نے اس نبوت کے انکار کا بتلایا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے انکار کا نہ تورات میں ہے، نہ ان کے اسلاف نے ایسا کچھ کہا ہے۔ اچھا، یہودیوں کی گمراہی کا ایک سبب ہے تساہل۔ تساہل کا معنی ہے مساہلہ، سستی، یعنی تورات کے احکامات نافذ کرنے میں وہ سستی کرتے تھے، بے پرواہی کرتے تھے۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ لوگ بخل و حرص کا شکار ہو چکے تھے اور وہ نفس امارہ کی پیروی کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ تساہل، سستی کرنا اور برے کاموں کا ارتکاب کرنا، یہود اس کو بھی دینی رنگ میں پیش کرتے تھے اور فاسد تعویلوں سے اس کو بھی درست ثابت کرنے کی، صحیح ٹھہرانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آخری جو ان کی گمراہی تھی وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے شبہات، اور شبہات کے جو اسباب ہیں وہ شاہ ولی اللہ نے 5 بیان کیے۔ وہ 5 شبہات کیا ہیں؟ نمبر 1، انبیاء کی حالات اور عادتوں کا مختلف ہونا نکاح کے معاملے میں۔
کچھ انبیاء کے نکاح زیادہ تھے، کچھ کے سرے سے نکاح تھا ہی نہیں۔ تمام انبیاء کی ازواج کی تعداد یکساں نہیں تھی، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انبیاء کی شریعتیں مختلف تھیں، کسی شریعت میں ایک چیز حلال، کسی شریعت میں ایک چیز حرام، یہ دو وجہ ہو گئیں۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ انبیاء کے معاملے میں اللہ کی سنت کا مختلف ہونا، انبیاء کے معاملے میں اللہ کی سنت اور عادت کا مختلف ہونا، یعنی اللہ کا طرز عمل۔ کسی نبی کے ساتھ حضرت ایوب 18 سال وہ رہے، حضرت یعقوب روتے رہے، کسی نبی کی قوم کو اسی وقت معجزہ مل گیا، کسی کو نہیں ملا۔ تو انبیاء کے ساتھ اللہ کی اس عادت کا مختلف ہونا، اس وجہ سے بھی وہ نبی کی شریعت کو نہیں مانتے تھے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو اسماعیل میں مبعوث ہونا، کیونکہ باقی تو اکثر انبیاء جو ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہے۔ اور پانچویں وجہ یہ تھی، اس کے علاوہ دیگر اسباب، مثلا احکام شریعت کا اختلاف ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ تو شاہ صاحب نے اس کا کیا جواب دیا؟ شاہ صاحب نے بتلایا کہ نبوت جو وجود میں آتی ہے اس کو دیکھو، اللہ نبی کیوں بنا کے بھیجتا ہے؟ اللہ کسی کو نبی بنا کے بھیجتا ہے لوگوں کی عبادتوں کو درست کرنے کے لیے، ان کے نفوس کو سنوارنے کے لیے، عادتوں کو سدھارنے کے لیے۔ تو ہر قوم میں یہ چیزیں مختلف ہوتی ہیں، عادتیں مختلف ہیں، اور اسی طرح حالات مختلف ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے شریعتوں میں اختلاف ہے، انبیاء کی حالات یکساں نہیں ہیں، الگ الگ ہیں۔ پھر شاہ صاحب نے مثال دی ہے کہ اس کی مثال اس طبیب کی طرح ہے جو دو مریضوں کا علاج کرتا ہے، ایک کے لیے ٹھنڈی دوا تجویز کرتا ہے اور دوسرے کے لیے گرم دوا اور گرم غذا تجویز کرتا ہے۔ مقصد طبیب کا ایک ہے، اور وہ ہے دونوں مریضوں کا تندرست ہونا اور مریض کی طبیعت کا ٹھیک ہونا اور اس مرض کا ختم ہو جانا۔ اس پر وہ جو مختلف ادویات تجویز کرتا ہے، وہ ملک، علاقہ، مریض کی حالت اور کیفیت کو مد نظر رکھ کر، تو اللہ جو اصلی اور حقیقی طبیب ہے، جب اس نے چاہا کہ لوگوں کے روحانی امراض کا علاج کرے، ان کی طبیعتوں کی اصلاح کرے اور انہیں طاقت پہنچا کر تمام خرابیوں کو ختم کرے، تو اس نے مختلف معالج ہر زمانے کے مختلف اقوام کے مناسب سے تجویز فرمائے۔ آخر میں شاہ صاحب نے یہ ذکر کیا، اگر آپ مسلمانوں میں یہود کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج کے دور میں جو علماء سو ہیں، جو دنیا کے طلبگار ہیں، اسلاف کی اندھی عقیدت کے عادی ہیں، کتاب و سنت سے منہ پھیر چکے ہیں، اور ان کو دیکھو، یہ یہود کے نمونہ ہیں، یہ اپنے عالم کی ہر بات کو، چاہے وہ غیر مستند ہی کیوں نہ ہو، اس پر قائم ہیں، اور ان کے عالم کے خلاف نبی کی جو معصوم ہیں ان کا کلام بھی آ جائے تو اس میں تحریف کر دیتے ہیں، اور موضوع حدیثوں سے اور فاسد تعویلوں سے کام لیتے ہیں۔ یہ لوگ آج کے دور میں یہود کا نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے یہی کافی ہے۔